یہ پارلیمنٹ جب وجود میں 2018 میں آئی تو شروع میں ہمارا بحث مباحثہ اسی بات میں چل رہا تھا کہ بلوچستان میں ایک بہت بڑا خوشحالی کا سلسلہ چل رہا ہے جس نے لوگوں کو بڑا متاثر کیا ہے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے ہمارے کچھ آنریبل ایسے ممبرز تھے اور انہوں نے باقاعدہ مجھے خود کہا کہ جام صاحب ہمیں یاد ہے کہ ہمارے علاقوں میں کچھ ایسے درخت آپ سمجھ لیں یا ایسے کچھ طریقہ کار کے پودے ہوتے ہیں جو کبھی خوشحالی میں خشک نہیں ہوتے. ہم نے ان کو کبھی خشک نہیں دیکھا، لیکن اس خوشحالی میں ہم نے ان کو بھی سوکھتے ہوئے دیکھا ہے. اور اس سلسلے کا جب یہ سارا طریقہ کار چلا اس وقت ہمارے منسٹر جناب سلیم کھوسہ صاحب تھے، اور ہمیں یاد ہے کہ بلوچستان میں اس ٹائم ایک ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کی گئی کابینہ کی طرف سے بھی. اپوزیشن نے بھی ایک بہت بڑا اس پہ بات کی کہ اسمبلی کے فلور پہ بھی کہ گورنمنٹ آف بلوچستان اس کو پرسو کرے وفاق کے ساتھ اور پورے بلوچستان کو آفت زدہ ڈکلیئر کرنا چاہیے. ان دوران بھی پی ڈی ایم اے کے اندر جتنا بھی سامان رکھا تھا مجھے یاد ہے اسی طرح ایک ایمرجنسی میکینزم کے تحت بلوچستان کے مختلف اضلاعوں میں ان سامانوں کو بھیجا گیا جو بھی سامان پی ڈی ایم اے کے پاس رکھا ہوا تھا. اس وقت کی نوعیت تھوڑی مختلف تھی کیونکہ وہ قحط سالی کا تھا، تو قحط سالی کے حوالے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بہت سارے ایمرجنسی انیشیٹو لیے اور اسی طرح چیزوں کو آگے بڑھایا گیا. میں اس بات کی طرف نہیں کہنا چاہ رہا کہ کس حد تک اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن ایک بہت رسپانسبل وے میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز اور ڈپارٹمنٹس نے جو بھی ان سے ہو سکا انہوں نے ان علاقوں میں کیا. قحط سالی انسان کا ایک بنایا ہوا کوئی ایک ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم قحط سالی لاتے ہیں یا سیلاب لاتے ہیں. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. اسی شہر میں اسی صوبے میں لوگوں نے گڑ گڑا کے دعائیں بھی مانگی، لوگوں نے اللہ سے مغفرت کی بھی دعائیں مانگی. ہر چیز کے حوالے سے ہم نے اپنی فریاد، جو انسان آخر میں بے بس ہوتا ہے تو رب کی طرف ہی ہاتھ اٹھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے کرم اس صوبے میں بہت بڑا رہا کہ زندگی میں شاید ایسی بارشیں، ایسی برف اور ایسی آبادی قدرت کی طرف سے رحمت شاید ہی بلوچستان میں کبھی ہوئی ہو. میں اپنے دوستوں سے ایک دفعہ صرف یہ بیچ میں ریکویسٹ کروں گا کہ قدرت کی ناشکری ہمیں نہیں کرنی چاہیے. پانی ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، برف کا ہونا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے. چند چیزیں ضرور متاثر ہوتی ہیں، چند گھر ضرور متاثر ہوتے ہیں، زمینداری بھی متاثر ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن خشک سالی جب آتی ہے تو اس کا جو ایک ایفیکٹ ہے اور اس کا جو ایک نقصان ہے وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. ہم صرف اپنی شاید نوعیت کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم پہ پریشر آتا ہے. اس سے جانور، انسان، پینے والا، رہنے والا، عام ایک غریب، ہم تک تو وہ آدمی اپروچ کرتا ہے جس کی کوئی زمین ہے. بلوچستان میں تقریباً 60% لوگوں کا جو روزگار ہے وہ زمینداری نہیں ہے، وہ مالداری ہے. یہ مالداری بندات پہ نہیں ہوتے. یہ ہمارے بلوچستان کا جو اتنا بڑا رقبہ ہے، یہ جب بارشیں اور برف ہوتی ہیں یہ پہاڑ، یہ زمینیں آباد ہوتی ہیں، یہ پودے نکلتے ہیں، یہاں گھاس نکلتا ہے جس کو شاید ہم اور آپ بہت عرصے میں بہت سارے علاقوں میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. تو ایک غریب ایسا طبقہ ہے جو خوشحال ہوتا ہے. اس سے آتے ہیں نقصانات، میں نہیں کہہ رہا اس کا نقصان نہیں آتا ہے، لیکن میں ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں جو زمینداری کے علاوہ بھی اس بلوچستان میں ہے. بلوچستان میں بہت سارا ایک بہت بڑا رقبہ ہے جو پہاڑی سلسلے کا ہے. وہاں شاید ہمارے نصیر آباد ڈویژن میں پانی کا، زمینداری کا سسٹم ایک بہت بڑا ہے، لیکن اکثر و بیشتر اگر آپ پورا مکران ڈویژن لیں، اگر آپ پورا رخشان ڈویژن لیں، آپ کلات ڈویژن پورے کا پورا لے لیں، یہاں پہ سیلابی یعنی کہ جس طرح کی نہری سسٹم کی زمینداری شاید ہمارے دوستوں کے حلقوں میں ہوتی ہے وہاں نہیں ہوتی. ان کا پورا روزگار ٹیوب ویل پہ ہوتا ہے یا پھر بارشوں پہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت پانی کہیں نہ کہیں آ جائے، وہ اپنی مالداری اور اپنی زمینداری کر سکیں. میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہر لحاظ سے ہماری کوتاہیوں پہ 10 دفعہ شور کریں، ہماری ناکامیوں پہ شور کریں. ہم سے جو نہیں ہو سکا، کسی ڈی سی سے نہیں ہو سکا، لیکن اس اللہ کی نعمت کی ناشکری نہ کریں. ہم یہ نہ کہیں کہ یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے.
یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. لہٰذا میں ممبران سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب وہ نہیں بھی دیتا ہم ناشکری کرتے ہیں, پھر جب وہ بہت بھی ہمیں دے رہا ہے اس کی بھی ہم ناشکری کر رہے ہیں. ہم نظام کو صحیح نہیں کرتے. قدرت کی طرف سے ناشکری, قدرت کی طرف سے عذاب نہیں ہے, ہمارے کاموں کی وجہ سے لوگ مشکلات میں. ہم اگر صحیح ترقیاتی کاموں میں یہ ڈیموں کو, یہ بندات کو, یہ پروٹیکشن بندز کو, ان چینلز کو اگر ہم بنائیں تو یہ پانی رحمت ہے. لیکن اگر ہم اپنا کام ٹھیک نہیں کریں گے, ہم اگر ان چیزوں پہ صحیح طریقے سے کام ایک گورنمنٹ کے لحاظ سے پچھلے بہت سارے ٹائم میں اگر ہم یہ اس پہ محنت نہیں کریں گے, فنڈ صحیح خرچ نہیں کریں گے, تو لامالا وہ پھر نقصان ہم پہ ہی آئے گا. میں ایک چیز ساتھ کہوں کہ جی پانی کا سلسلہ جب بارشوں کا شروع ہوا اور ساتھ ساتھ اور اتنے بلوچستان میں سیلاب آتے تھے, بڑے اسپیسیفک آتے ہیں. برف باری, میرا خیال اس طرح کی برف باری شاید ہی بلوچستان کی ہسٹری میں کبھی ہوئی ہو جس کا رقبہ ایک بہت بڑے علاقے میں پھیلا ہو. مجھے یاد ہے جب قلعہ عبداللہ ہم گئے تھے, زمرو خان صاحب بھی یہاں موجود ہیں, اور زمرو خان صاحب نے خود کہا کہ جی مجھے اپنے بچپنے جوانی سے لے کے اب تک یہ کم از کم یاد نہیں ہے کہ یہ چند وہ پہاڑی علاقے ہیں کہ یہاں زیادہ پیمانے پہ اور اس طریقہ کار کی برف پڑی ہو. زیارت سے لے کے اسی طرح کلات ہم نے دیکھا, باقی علاقے, یہاں تک کوئٹہ شہر میں ایک بڑے پیمانے پہ برف باری ہوئی. ان دنوں میں ایک ہی وقت میں بلوچستان میں یہ سلسلہ ہر جگہ شروع ہوا. گوادر, تربت, پنجگور, رکشان ڈویژن, لسبیلا ڈویژن سارا, ساتھ ساتھ قلعہ عبداللہ, زیارت, نصیر آباد ڈویژن میں اس وقت تک شاید اس طرح کا پانی کا ایک سیلاب کا ریلا یا اس طرح کی بارشیں نہیں ہوئیں. ہلکی پھلکی بارشیں ضرور ہوئیں, لیکن باقی بلوچستان کے علاقوں میں ہر جگہ پہ یہ سلسلہ شروع ہوا. اور بلوچستان کا رقبہ ایک بہت بڑا رقبہ ہے. ماضی میں کچھ جگہوں پہ جب سیلاب آتے تھے تو پورے ادارہ ایک جگہ کام کرتا تھا, کور کرتا تھا. کوئٹہ شہر کی میں آپ کو مثال دوں کہ ہزار گنجی کے پاس ہمارے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں, یہ بارشوں سے متاثر ہوئے. یعنی کہ گھر تقریباً ان کے کوئی 100 کے لگ بھگ گھر تھے, ان کے گھر وہاں بھی گر گئے, وہاں بھی انتظامیہ گئی. پشین علاقہ ہے, ہمارے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں, پشین جیسے علاقے میں, خان میں ترزئی میں ہو, زیارت میں ہو, اتنی برف باری ہوئی کہ ایک پی ڈی ایم اے کا سسٹم وہاں بھی موو ہوا کہ روڈوں کو کھولا جائے. ساتھ ساتھ پھر اسی طرح سیلاب کا سلسلہ, آپ کا جو ہمارا بند کاریز ہے, یہ میرا خیال بہت عرصے بعد لوگوں نے اس کو بھرتے ہوئے دیکھا. یہ اس بات کی یقین دہانی دکھاتا ہے, نشاندہی کرتا ہے کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ پانی آیا.